بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتهم ضلوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر فرمایا، اے ہارون تمہیں کس چیز نے روکا تھا جب تم نے انہیں دیکھا کہ یہ گمراہ ہو گئے ہیں؟ اللہ تتبعانی، اس بات سے کہ تم میری پیروی کرتے، افعصیت امری، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ قال یا ابن امہ، ہارون علیہ السلام نے فرمایا، اے میری ماں کے بیٹے، لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، آپ نہ میری داڑھی پکڑے اور نہ میرا سر، انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، مجھے ڈر تھا کہ آپ یہ کہیں گے کہ تم نے تفرقہ ڈال دیا ہے بنی اسرائیل کے درمیان، ولم ترقب قولی، اور میری بات کا خیال نہیں رکھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب واپس آ گئے، ان کو پتہ چلا جب وہ کتاب لینے گئے تھے، جب وہ واپس آ گئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو پکڑا اور ان سے پوچھا کہ جب تم نے دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ گمراہ ہو رہے ہیں اور انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی ہے، تو تم میرے پیچھے آ جاتے اور مجھے بتا دیتے، کیا تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی؟ میں نے جو تمہیں حکم دیا تھا کہ ان کو گمراہ نہ ہونے دینا، تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ تو انہوں نے ہارون علیہ السلام کو داڑھی اور سر سے پکڑ لیا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بھائی، مجھے سر اور داڑھی سے نہ پکڑ، کیوں؟ میں نے ان کو اس لیے نہیں روکا کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ آپ کہیں گے کہ تو نے بنی اسرائیل کے اندر دو گروہ بنا دیے، ان کے درمیان میں تفریق کر دی ہے، کیونکہ اگر میں ان کو روکتا تو آدھے لوگ جو ہے وہ بچڑے کی عبادت میں لگ جاتے اور آدھے لوگ جو ہے وہ صحیح دین پہ چلتے، اور پھر آپ کہتے کہ آپ نے میری بات کے خیال نہیں رکھے، تو اس لیے میں نے ان کو نہیں روکا۔ قال فما خطبک یا سامری، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سامری جو تھا جس نے بنی اسرائیل کے لیے ایک بچڑا بنا دیا تھا اور ان کو گمراہ کیا تھا، اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اے سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به، اس نے کہا کہ میں نے میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی تھی۔ فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو میں نے ایک فرشتے کے نقش قدم سے ایک مٹھی بھر لی، فنبذتها وكذلك سولت، پھر اس کے بچڑے پر ڈال دیا اور اسی طرح میرے نفس نے اس کام کو مجھے اچھا بتایا۔ یعنی ان لوگوں نے وہ چیز نہیں دیکھی تھی جو میں نے دیکھی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا آیا تھا، وہ جہاں پہ قدم رکھ رہا تھا تو ادھر سے وہاں کی مٹی جو ہے وہ زندہ ہو جاتی تھی اور سرسبز ہو جاتی تھی، گھاس اس پہ اگ جاتا، تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی اور جب بنی اسرائیل نے سارے زیورات ڈال دیے تو میں نے اس کو پگھلا کے ایک بچڑا بنا دیا اور اس کے اندر وہ مٹی ڈال دی تو وہ آواز نکالنے لگا۔ کہا کہ آپ کو کس نے یہ بتایا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے میرے نفس نے یہ اچھا کر کے دکھایا کہ آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، ان کے لیے بچڑا بنا دیں۔ قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر تو چلا جا، لہذا تیرے لیے زندگی میں یہ سزا ہے کہ تو کہتا رہے گا کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے ایک وعدہ ہے، یعنی ایک عذاب کا وعدہ ہے جس کی ہرگز خلاف ورزی نہ ہوگی۔ وانظر الی الہک الذی، اور دیکھ اپنے اس معبود کی طرف، الذی ظلت علیہ عاکفا، جس کی تو پوجا پر جم کر بیٹھا رہا، ہم اسے جلا ڈالیں گے، لنحرقنہ، ہم اسے جلا ڈالیں گے، ثم لننسفنہ فی الیم نسفا، پھر اس کی راکھ کو ہم ضرور دریا میں اچھی طرح بکھیر دیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اس آیت کے اندر سامری کو بد دعا دی اور کہا کہ تم نے کیونکہ میری قوم کو گمراہ کیا اور میں نے جو محنت کی تھی اس کو تو نے ضائع کر دیا، تو اس لیے اب تیرے لیے دنیا کے اندر یہ سزا ہے کہ تیرے ساتھ جو بھی ہاتھ لگائے گا تو تیرا جسم جلے گا، اور تو ہر کسی کو یہ کہتا پھرے گا کہ مجھے نہیں چھونا، یعنی مجھے ہاتھ نہیں لگانا، کہ اس کی وجہ سے میرا جسم جلتا ہے۔ تو کہا کہ یہ تو تیرے دنیاوی سزا ہے کہ دنیا کے اندر تجھے یہ سزا ملی ہے، اور آخرت میں بھی تیرے لیے ایک سزا ہے، وہ سزا یہ ہے کہ آخرت میں بھی تجھے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے عذاب دے گا۔ لن تخلف، یعنی اس وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں ہوگی، تجھے سزا مل کر رہے گی۔ اور
کہا کہ جو تو نے یہ بچڑا بنا دیا ہے اور اس کو معبود بنا دیا ہے کہ یہ ہمارا معبود ہے، تو اب اس کی طرف دیکھو کہ ہم اس کو جلا ڈالیں گے، یعنی آگ کے اندر پہلے اس کو جلائیں گے، جب اس کی راکھ بن جائے گی تو اس راکھ کو ہم سمندر کے اندر بکھیر دیں گے، یعنی اس کو ریزہ ریزہ کر کے سمندر کے پانی میں بہا دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، بے شک تمہارا معبود تو اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وسع کل شیء علما، اس نے اپنے علم سے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو تمہارا معبود جو ہے وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی جس کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ وسع کل شیء علما، اور اس کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا، یعنی دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ کے علم میں نہ ہو، بلکہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ ہی کے علم میں ہے۔ کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق، یہاں پر اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ اسی طرح نقص تو ہم قصے بیان کرتے ہیں علیک آپ کے سامنے، من انباء ما قد سبق، ان قوموں کی خبریں جو پہلے گزر چکی ہے، وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر قرآن عطا فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے نہیں، لیکن ہم آپ کو یہ قصے جو ہے وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں، ان لوگوں کے جو پہلے گزرے، ان قوموں کے قصے بھی اور ان قوموں کی کہانیاں بھی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں جو پہلے گزر چکی ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایک ذکر یعنی نصیحت سے مراد قرآن پاک ہے، قرآن عطا کی جس کے ذریعے سے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں کا انجام بیان ہو رہے ہیں کہ جو لوگ قرآن کو نہیں مانتے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے اور قرآن کی باتوں سے جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں۔ من اعرض عنہ فإنہ یحمل یوم القیامۃ وزرا، جو کہ اس سے منہ موڑے گا تو بے شک وہ قیامت کے دن گناہ کا بوجھ اٹھائے گا، یعنی جو شخص قرآن کی تعلیمات سے اور قرآن کی نصیحتوں سے منہ موڑے گا تو قیامت کے دن وہ بوجھ اٹھائے گا۔ خالدین فیہ، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، یعنی قیامت کے دن جو ہے جو شخص جہنم کے اندر داخل ہوگا تو وہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی کہ وہ دنیا کے اندر قرآن کی نصیحتوں سے جو ہے وہ اعراض کرتا رہا۔ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور ان کے لیے قیامت کے دن بہت برا بوجھ اٹھانا ہے، یعنی قیامت والے دن جو ہے وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے، کیونکہ دنیا کے اندر جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو آخرت کے اندر اس کا بوجھ اور اس کا وبال ان کے سر ہوگا۔ یوم ینفخ فی الصور ونحشر المجرمین، جس دن سور پھونکا جائے گا اور مجرموں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یومئذ زرقا، اس دن ان کی آنکھیں جو وہ نیلی ہوگی، یعنی جس دن سور پھونکا جائے گا، دوبارہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کے لیے لوگوں کو اٹھایا جائے گا، تو اس دن مجرموں کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی جو ہے آنکھیں ڈر کی وجہ سے نیلی ہوئی ہوگی۔